الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اور بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، رہبر انسانیت، سرور کائنات، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں، وہ عنوان اور وہ موضوع اس دور جدید کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے۔ اس ترقی یافتہ دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہماری اور آپ کی سماج اور معاشرے کا ایک بڑا ہی ناسور ہے، منشیات اور اس کی تباہ کاریاں۔ مذہب اسلام نے انسانوں کے کھانے پینے کے تعلق سے بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، کن چیزوں کو کھایا جائے تو صحت کو فائدہ دے گا اور کون کون سی چیزیں صحت کے لیے ہانیکارک ہیں، نقصان دہ ہیں اور مضر ثابت ہو سکتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود اللہ کے تمام بندوں میں سے بہت سارے بندوں نے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اکثر بندوں نے
جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اللہ کے حکم عدولی کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے ان چیزوں کو کھانا شروع کر دیا ہے جسے ان کے دل نے، ان کے نفس نے کھانے پر ابھارا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہماری شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، آیا یہ کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ اس سے مطلب نہیں ہے بس دل نے کیا اور ہم نے کھا لیا، شریعت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں کہ ہماری شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم نازل کیا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، ماذا احل لهم الطیبات، کہ ان لوگوں کے لیے کون کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، احل لکم الطیبات، کہ ان لوگوں کے لیے حلال چیزیں، جتنی دنیا کے اندر پاکیزہ چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر اللہ نے فرمایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ مسلمانوں کے نبی یہ اپنے ماننے والوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کے کھانے سے منع کرتے ہیں۔ جو حلال چیزیں ہیں، جو طیب اور پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو جائز قرار دیتے ہیں، حلال قرار دیتے ہیں، اور جو خبیث اور ناپاک چیزیں ہیں ان کو حرام کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت نے جن جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے وہ چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا ہے وہ چیزیں خبیث اور ناپاک ہیں اور حرام ہیں۔ معقولات اور مشروبات، انسان جو چیز کھاتا ہے اور جو چیز پیتا ہے، انسان کے جسم سے بڑا گہرا تعلق ہے ان تمام چیزوں کا۔ انسان جو کچھ کھاتا اور پیتا ہے باقاعدہ اس کا اثر ہوتا ہے اس کی زندگی پر، اس کے جسم کے اوپر۔ انسان اگر حلال کھائے گا تو حلال کمانے کی کوشش کرے گا، اگر حلال کھائے گا تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا، لیکن اگر حرام کھائے گا تو پھر اس کی کمائی میں بھی حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر حرام کھائے گا تو حرام کاری سے اس کی زندگی بھری پڑی ہے، حرام کاموں میں اس کی زندگی ملوث ہے۔ جو حرام کھاتے ہیں وہ کبھی بھی ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ اس لیے انہی چیزوں کا استعمال کیا جائے جسے مذہب اسلام نے حلال کیا ہے، اور جن کو حرام کیا اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ آج سے کئی سالوں پہلے، ویسے تو مسلم مخالف جو تحریکیں اور تنظیمیں ہیں ہمیشہ یہ میٹنگ کرتی رہتی ہیں کہ کیسے اسلام کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے۔ اسی کی ایک کڑی یہ یہود ہیں، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سب سے بڑی تحریک یہودیوں کی ہے اس معاملے میں تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ آج سے کئی سالوں پہلے یہودیوں نے ایک میٹنگ کی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر ان کے بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ بہت سارے معاملات اور اوامر کے اوپر بہت ساری قراردادیں پاس ہوئیں۔ اسی میٹنگ کے اندر اس بات کے اوپر بھی غور و فکر کیا گیا کہ مسلمانوں کو کیسے برباد کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے تباہ کیا جائے، کیسے ان کے اوپر غلبہ حاصل کیا جائے۔ یہودیوں کے ایک دانشور نے ان کے اس جواب میں کہا تھا، کأسن وغانیہ، دو چیزوں کا استعمال کرو۔ اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے
مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے، مسلمانوں کو کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے، زیادہ نہیں، صرف 2 کام کرو۔ منشیات کا استعمال ان کے سماج اور معاشرے میں عام کر دو، اور لڑکیوں کا ناجائز اور غلط استعمال ان کے سماج اور معاشرے میں پھیلا دو۔ یہ 2 چیزوں کا استعمال کرو، ایک منشیات نشہ آور چیزوں کا، اور دوسرے لڑکیوں کا غلط استعمال۔ یہ 2 کام کر لو گے تو یہ دونوں چیزیں ان کے سماج اور معاشرے میں وہ بگاڑ پیدا کریں گی اور وہ بھوچال لائیں گی جو 100 ٹینک مل کر کے بھی وہ بھوچال پیدا نہیں کر سکتی، وہ یہ کام کریں گی۔ منشیات کا استعمال آج بڑے زور و شور پہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر، یوں کہہ لیں کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو ان دونوں چیزوں سے آج بچا ہوا ہے؟ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ان دونوں فتنوں سے آج بچا ہو۔ دنیا کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں لوگ اس سے ملوث ہیں اور کثیر تعداد میں ملوث ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کتاب الاطعمہ باب ما یکرہ من الثوم والبقول کی روایت ہے، حدیث نمبر 5452۔ عن جابر بن عبد اللہ زعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اکلا ثومن، جس نے تھوم کھایا، تھوم یعنی لہسن، ہم اپنی زبان میں لہسن بولتے ہیں، حالانکہ یہ تلفظ غلط ہے، لہسن اصل تلفظ اس کا لہسن ہے، ہندی زبان میں لہسن کہا جاتا ہے، لیکن اردو میں اگر دیکھا جائے تو یہ لہسن ہے۔ جس نے لہسن کھایا، وبصلاً، اور پیاز کھایا، فلیعتزلنا، تو وہ ہم سے دور رہے، او لیعتزل مسجدنا، یا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ یہ پیاز، لہسن یا اسی طریقے سے مولی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کھا لینے کے بعد انسان کے منہ سے ایک ایسی بو نکلتی ہے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں جائز ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، ان کا کھانا جائز ہے، اور ان کے کھانے سے بہت ساری بیماریوں کا دفع بھی ہوتا ہے۔ پیاز انسان کھاتا ہے تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کچی پیاز انسان کے جسم کے لیے بڑی کارآمد ہے، خاص کر کے جو جوڑوں کا درد ہے، جو گھٹنے کا درد ہے، یہ کچی پیاز بڑی کارآمد ہے ایسی بیماریوں کے لیے۔ لہسن انسان کھاتا ہے تو اس کے ذریعے سے قوت باہ کے اندر تقویت ملتی ہے، اور لہسن اگر کوئی بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہو جائے تو یہ لہسن بڑا کارآمد ہے ایسی بیماریوں میں۔ مولی پیٹ کی صفائی کے لیے بڑی کارآمد چیز ہے، یعنی بہت سارے فائدے ہیں ان کے، انسان اس کو کھائے، لیکن اس کے کھانے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے جب تک اس کے منہ سے وہ بو زائل اور ختم نہیں ہو جائے۔ فریش ہو کر کے، برش کر کے، داتون کر کے جب بالکل فریش ہو جائے، منہ کی بو ختم ہو جائے، تب مسجد میں آئے۔ اللہ کے نبی نے یہ چیزیں کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ان چیزوں کے کھا لینے کے بعد ایک ایسی بو نکلتی ہے منہ سے جس سے بغل والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کو تکلیف دینا یہ مذہب اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ سنن ترمذی کتاب الاشربہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2032۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تؤذوا المسلمین، اے لوگوں مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ یہ مسلمان اس دنیا کے لیے امن و امان کے پیامبر ہیں، یہ مسلمان اس دنیا کے لیے سلامتی کے سفیر اور قاصد ہیں۔ جب تک یہ مسلمان دنیا کے اندر ہے دنیا قائم ہے، مسلمان جس دن دنیا سے چلے گئے یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری
کتاب الایمان حدیث نمبر 10. عن عبد اللہ بن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ایک مسلمان کی پہچان اللہ کے نبی نے بتلائی ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، سلامت رہے. جس کے اندر یہ صفت ہے واقعی میں وہ مسلمان ہے، لیکن جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے وہ حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ایک مسلمان سلامتی چاہتا ہے، دوسروں کو سلامتی فراہم کرتا ہے. اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے سکتا. ایک مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان کبھی فسادی اور آتنکوادی ہرگز نہیں ہو سکتا. جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ مسلمانوں کی صفت ہے امن و امان کو دنیا کے اندر پھیلانا، امن کا پیغام دینا، خود نیک بننا اور دوسروں کو بھی نیک بنانا. یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے. اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا یہ صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. یہ مسلمان یہ اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی انہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. طبرانی کے اندر وہ روایت موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے. اور الجامع الصغیر للسیوطی کے اندر بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. 8250 نمبر کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں. عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، فقد آذانی، تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فقد آذ اللہ، تو اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. ایک مسلمان کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہے. جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کے رسول کو تکلیف دی. تو اللہ کے نبی نے پیاز، لہسن، مولی کھا کر کے مسجد میں آنے سے صرف اس لیے منع کیا کہ جو منہ سے بو نکلتی ہے اس سے بغل والے کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا تکلیف دینا یہ مذہب اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس لیے جب منہ کی بو زائل ہو جائے تب مسجد میں آؤ. جب ایک جائز اور پاک اور حلال چیز کے کھانے کے بعد اس کے منہ سے بو آئے تو اس کا یہ حکم ہے. تو میرے بھائیو ذرا آپ اندازہ لگائیے، جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو اور گل اور اس جیسی جتنی بھی نشہ آور چیزیں ان کا جو استعمال کرتے ہیں اور 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنی مرتبہ استعمال کرتے ہیں، پھر ان کی کتنی شدت کے ساتھ منع ہوگا. یہ مذہب اسلام ہے میرے بھائیو، بڑا پاکیزہ مذہب ہے اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انہی چیزوں کو حلال کیا جو انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو، اور انسان کی صحت کے اوپر جو منفی اثرات مرتب کرے، انسان کے جسم کے اندر جو چیز نقصان پہنچائے، ایسی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. انہی میں سے یہ منشیات بھی ہے، یہ نشہ آور چیزیں بھی ہیں. یہ نشہ آور چیزیں انسان کے جسم کے اندر بہت ساری بیماریوں کا سبب پیدا کرتی ہیں. بہت سارے لوگ تعویلات کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نشے کی، جیسے سرتی ہے، گٹکا ہے، تمباکو ہے، بیڑی سگریٹ ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. مکروہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس سے لوگ گھن کھائیں، ایسی چیز جس کو لوگ ناپسند کریں، اسے مکروہ کہا جاتا ہے. تو لوگ اس کو عمل میں لانے کے لیے فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. میرے بھائیو، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو مکروہ کرنے والے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی
واضح تعلیمات کو توڑ مروڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن بے وقوف کہتا ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 اٹھا کر کے دیکھیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اٹھا کر کے دیکھیں، سورۃ الجن کی آیت نمبر 4 اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے وقوف اور احمق قرار دیا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یہ حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 کے اندر فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، میرے بندو اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ منشیات کی جتنی چیزیں ہیں، نشے کی جتنی چیزیں، ان تمام چیزوں سے انسان ہلاک ہوتا ہے، انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے، اور بسا اوقات ان منشیات کا استعمال کرتے کرتے اس دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے۔ یہ منشیات کا استعمال اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے اور چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس سے رک جاؤ، یہ ہلاکت کی چیز ہے، یہ برباد کر کے چھوڑے گی۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا، اور اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میں صرف 2 حدیثیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الاشربہ حدیث نمبر 3681 نمبر کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسکر کثیرہ، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے، فقلیلہ حرام، تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ یعنی جو چیز بہت زیادہ استعمال کرنے سے اگر نشہ، انسان کو نشہ حاصل ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا سا بھی استعمال انسان کے لیے حرام ہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1 بوتل شراب پیتے ہیں اور آپ کو نشہ ہوتا ہے تو 1 قطرہ شراب بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر تمباکو 1 پلیٹ آپ کھا لیں اور 1 پلیٹ تمباکو کھانے کے بعد آپ کو نشہ آ جائے تو 1 چٹکی تمباکو بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ یعنی جس چیز کا زیادہ مقدار نشہ لائے اس کا تھوڑا سا بھی حرام ہے مذہب اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی کی واضح حدیث موجود ہے، اب توڑ مڑوڑ کرنا یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ اور ایک قاعدہ اسلام کا ما یبلغ الحرام، جو چیز انسان کو حرام تک پہنچا دے فہو حرام، تو حرام تک لے جانے والی چیز بھی حرام ہے۔ مذہب اسلام کا یہ قانون ہے۔ نظر بازی، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا خواہشات کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ یہ نظر بازی مذہب اسلام میں حرام ہے۔ یہ پہلا دروازہ ہے زنا کا، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ نظر بازی کے ذریعے سے انسان حرام کاری اور بدکاری تک پہنچ جاتا ہے، انسان زنا اور لواطت تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے مذہب اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حسد سے ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ جس آدمی کے خلاف دل کے اندر حسد ہو وہ آدمی اس کا کبھی شکر گزار نہیں بن سکتا، کبھی کسی بات پر اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے حسد کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ حسد حرام ہے مذہب اسلام کے اندر، یہ ابلیسیت کی صفت ہے۔ تصویر کشی، تصویر بنانا اور بنوانا۔ تصویر آدمی کیوں بنواتا ہے؟ 3 وجوہات کی بنا پر۔ تصویر آدمی یا تو کسی مجبوری کے تحت بنواتا ہے، مجبوری کے تحت، یا کہیں لگانا ہے آپ کو، جائز ہے، آپ بنوا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ 2 اور وجہیں ہیں جن کی وجہ سے انسان تصویر بناتا ہے۔ انسان تصویر کیوں بناتا ہے؟ کسی سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں وہ اس کی تصویر بناتا ہے، اور اس کی تصویر بناتا ہے اس کی محبت میں۔ اگر وہ محبت اعتدال سے آگے گزر گئی تو یہ حرام کاری اور دیوانگی تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ انسان تصویر کسی کی تعظیم میں بناتا ہے، کسی سے بڑی الفت اور لگاؤ تھا، کسی کی بڑی تعظیم کرتا تھا، وہ چلا گیا دنیا سے، اس کی تصویر بنا کر کے رکھتا اس کی تعظیم کے لیے۔ یہ تصویر تعظیماً بنانا یہ انسان کو شرک کے دروازے تک لے کے جاتا ہے، یہ شرک کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ اس لیے تصویر کشی مذہب اسلام کے اندر منع ہے۔ یہ سرتی، تمباکو، گٹکا، گل منجن، یہ سگریٹ،
یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشے کی چیزیں ہیں یہ بھی مذہب اسلام کے اندر منع ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ چیزیں بڑے بڑے حرام کاموں تک لے کے جاتی ہیں۔ انسان ڈائریکٹ شراب نہیں پیتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کرتا ہے، تب جا کر کے پھر چرس، گانجا، افیون اور ہیروئن اور شراب ان چیزوں تک پہنچتا ہے۔ ڈائریکٹ شراب اور گانجا اور ہیروئن کا استعمال نہیں کرتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، سنن صحیح مسلم کتاب الاشربہ کے اندر حدیث نمبر 2003، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز یہ خمر کے حکم میں ہے۔ خمر کہتے ہیں، خمر کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو دماغ کو معاف کر دے۔ خمر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دماغ کو ڈھانپ لے، دماغ کو چھا جائے، یعنی دماغ کام کرنا بند کر دے، وہ چیز خمر کہلاتی ہے۔ اور خمر عام طور سے عربی زبان میں شراب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب کے حکم میں ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یعنی جس طرح شراب حرام ہے اسی طریقے سے تمام نشے کی چیزیں حرام ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے۔ اس کو توڑ مروڑ کے مکروہ کرنا اور کھانا استعمال کرنا یہ آپ کے کہہ دینے سے یہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے میں۔ یہ مکروہ نہیں، یہ حرام ہے، ڈائریکٹ یہ حرام ہے، اور جو ان کا استعمال کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں، بڑی چیزوں کا استعمال چھوڑیے، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سرتی، تمباکو، گٹکا، سگریٹ، بیڑی، ان کے جو نقصانات ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کتنے نقصانات ہیں ان کے؟ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی صحت تنظیم کی رپورٹ کے مطابق کہ امریکہ کے اندر، صرف امریکہ کے اندر ایک سال میں 3,46,000 موتیں صرف سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ برطانیہ میں 55,000 موتیں سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ چین کے اندر 1,40,000 موتیں سگریٹ نوشی کے زہریلے اثرات کے وجہ سے موت کے گھاٹ لوگ اتر جاتے ہیں۔ اور پوری دنیا کا انہوں نے جو معائنہ کیا ہے، جو رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے، پوری دنیا کے اندر تمام ملکوں کو ملا کر کے انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ ایک سال میں 70 لاکھ موتیں صرف بیڑی اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ بیڑی اور یہ سگریٹ نوشی جس کے اندر یہ تمباکو ہوتا ہے، یہ زردہ ہوتا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں۔ بیڑی اور سگریٹ نوشی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ بیڑی اور سگریٹ نوشی یہ ٹی بی کی بیماری پیدا کرتی ہے، جس کے بارے میں عالمی صحت تنظیم کی رپورٹ ہے کہ صرف ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے ایک سال میں 2,40,000 موتیں ہوتی ہیں، صرف ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے۔ یہ بیڑی اور یہ سگریٹ یہ دمہ کی بیماری پیدا کرتی ہے، جس سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بیڑی اور یہ سگریٹ کلیجے کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بیڑی اور سگریٹ یہ پھیپھڑے کے کینسر کی بیماری پیدا کرتی ہے۔ بیڑی اور سگریٹ دل کی حرکت بند ہونے اور ہارٹ اٹیک کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ بیڑی اور سگریٹ معدے کو زخمی کر دیتی ہے۔ بیڑی اور سگریٹ بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ بیڑی اور سگریٹ کے استعمال سے بلغم اور کھانسی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بیڑی اور سگریٹ کے استعمال سے ہیموگلوبین ختم ہو جاتا ہے، جو خون کے سرخ لال ذرات کی نشو نما کی بنیادی مادہ ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے نشہ کرنے والے لوگوں، اے منشیات کا استعمال کرنے والے مسلمانوں، اے بیڑی سگریٹ گٹکا تمباکو کھانے والوں،
فاعتبروا یا اولی الابصار، کیا ان تمام باتوں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے؟ یہ ہلاکتیں، یہ تباہیاں، یہ بربادیاں اپنے جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر، اپنی آل اولاد کو خطرے میں ڈال کر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، کتاب و سنت کی حکم عدولی کر کے، کیا تم کبھی کامیاب ہو سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر کامیابی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع کرو۔ اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو آپ اللہ کے رسول کی زندگی کی ایک ایک گوشے کو پڑھو اور سیکھو کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ اپنی نبی کی زندگی کو دیکھو، پڑھو کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے، ہم بھی ویسے زندگی گزاریں۔ نبی کے صحابہ نے کیسے زندگی گزاری ہے ویسے زندگی گزارو، اور ہمارے جو سلف صالحین گزرے انہوں نے کیسی زندگی گزاری ایسی زندگی گزارو۔ میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں یہ بڑی بھیانک چیز ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید اعلان کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ شراب، یہ منشیات، یہ نشہ آور چیزیں، اور یہ جوا، والانصاب، اور یہ شرک کے اڈے، یہ آستانے، والازلام، اور یہ پاسے، یہ فالگیری، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیزیں ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، تو اے لوگو اپنے آپ کو ان کاموں سے بچاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہتے ہو تو ان کاموں کو چھوڑو، یہ منشیات کا استعمال چھوڑو، یہ حرام ہے میرے بھائیو، اور ان کاموں کو چھوڑ کر کے تبھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو، ورنہ یاد رکھو اگر منشیات کا استعمال کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے اور آپ نے توبہ نہیں کی، اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور جنت کی جو شراب ہے اسے میسر نہیں ہوگی، جنت کی شراب اس کے حق میں نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح روایت موجود ہے صحیح مسلم کے اندر۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیو منشیات کے حوالے سے۔ ایک دردمندانہ اپیل میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر یہ لت ہے، اگر آپ کے اندر یہ چیز، یہ کمزوری ہے کہ آپ کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہیں، اور آپ ایک دو بار نہیں سینکڑوں بار آپ یہ عزم کر چکے ہیں کہ اب نہیں کھائیں گے، چھوڑنے کا آپ نے تہیہ کر لیا، لیکن پھر اس کے بعد آپ شروع کر دیے، آپ سے وہ نشاور چیز نہیں چھوٹی، آپ ایک مرتبہ اللہ کے واسطے چھوڑ کر کے دیکھیے، آپ اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ آج تک میں نے اس کا سیون کیا، اس کا استعمال کیا، اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن آج جب کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تیری مذہب کے اندر یہ چیز حرام ہے، اے اللہ آج کے بعد سے میں صرف تیری واسطے، تیری جنت پانے کے واسطے اور تیرے جہنم کے عذاب سے بچنے کے واسطے، تیری ناراضگی سے بچنے کے واسطے اللہ میں یہ منشیات اور یہ نشہ آور چیز میں چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ تو اس میں میری مدد فرما، اے اللہ تو اس میں میرا تعاون فرما، تو مجھے توفیق دے کہ میں یہ چھوڑ سکوں، تیری توفیق کے بغیر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اللہ سے توفیق مانگے اور اللہ کے واسطے چھوڑ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ پوری مدد کرے گا اور آپ اس کو چھوڑ پائیں گے۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئی اس کے بارے میں کہ لوگوں نے کیسے منشیات کو چھوڑا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو یہاں اکٹھا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو نشہ آور چیزوں کے استعمال سے محفوظ فرمائے، جو لوگ بچے ہیں اللہ ان کو بچائے رکھے، اور جو لوگ نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کسی نہ کسی ناحیے سے، اے اللہ ہماری دلی دعا ہے تجھ سے تیری بارگاہ میں کہ اللہ تو انہیں ان منشیات اور نشہ آور چیزوں کو چھوڑنے کی انہیں توفیق دے اور انہیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کو جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اور اس لت میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو ان تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرما۔ اللہ تو اپنی اور اپنے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر بٹھا تاکہ وہ اس سے باز آ سکیں۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس روئے زمین پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا
ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔